مومن 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 لفظاً اور اصطلاحاً اپنی حیت کے اندر، اپنے وجود کے اندر مومن ہی تو ایک چیز ہے جس دن یہ ختم ہو جائے گا، کائنات کو بنانے کے اندر جو ایک امتحان کا سلسلہ ہے، یہ کہانی اب اختتام پر پہنچے گی جس دن مومن ختم ہو جائے گا۔ مومن ہی تو ہے سب کچھ۔ ایک مسلمان، اس کی سوچ، اس کا عقیدہ، اس کا نظریہ، اس کا پرسیپشن، اس کا مائنڈ سیٹ، اس کا طرز، اس کی روش، اس کا مزاج، اس کا معیار، مومن ہی تو تھا جس کی سوچ کی عکاسی جو ہے وہ بولتی تھی اپنی جگہ کے اوپر۔ سطحیت تو ہو ہی نہیں سکتی اس کی۔ مومن ہے ایک معیار، ایک اصول، ایک ضابطے، ایک قانون کا نام، تیز ہواؤں میں ریوڑ سے ہٹ کے چلنے کا نام، لوگوں کے خود ساختہ بنائے ہوئے اصولوں سے ہٹ کے زندگی گزارنے کا نام، پھر ان میں جینے کا نام بھی، معیاروں کو ایک معیار بخشنے کا نام، مزاجوں کو ایک مزاج بخشنے کا نام، اصولوں کو ایک اصول بخشنے کا نام، وقت کی تاریخ کو ایک تاریخ بخشنے کا نام، طوفانوں کے خلاف دیے جلانے کا نام، ان دیکھے اللہ کے لیے ایک زندگی کا پورا سفر دستخط کرنے کا نام، اصول، گہرائی، بصیرت۔ اور مومن چھوٹی بات کرے اور مسلمان بات کرے 2 روپے کی، اللہ اکبر، یہ اس پہ تو کلیجہ پھٹ جانا چاہیے۔ مومن چھوٹی بات کیسے کر سکتا ہے؟ اس کا تو مزاج بھی بڑا، معیار بھی بڑا، اصول بھی بڑا، اس کی زندگی ہی ایک عام انسانیت سے بڑی مختلف زندگی ہوتی ہے، جس کو ما انزل اللہ اوپر سے یہ روحانیت نصیب ہوتی ہے۔ اس کے فیصلے، اس کی چال، اس کی ڈھال، اس کی باتیں، اس کی سوچ، اس کا نظریہ، اس کا لین دین، اس کی معاشرت، اس کی اخلاقیات، اس کا تو تعلق ہی نہیں ہوتا جہاں اکثر بھیڑیں وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، جہاں اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کی کوششیں تھی لوگوں کی، جہاں اکثرہم فاسقون جاہلون لا یؤمنون، کثرت انسانوں کی جہاں ہوتی ہے، مومن کی سوچ، مزاج، عقیدہ، نظریہ، تھاٹ، پرسیپشن وہاں نہیں ہوتا۔ تو یہ بصیرت ہوتی ہے، یہ گہرائی ہوتی ہے ایک اہل ایمان کے اندر، کہ وہ بڑی گہری چیز ہوتا ہے، وہ اصولوں کے لحاظ سے، ضابطوں کے لحاظ سے، فتنوں کو دیکھنے کے اعتبار سے۔ مجھے اب سمجھ میں آتی ہے تھوڑی بہت اپنے ناقص علم کے اندر کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس گلی سے گزرتے ہیں شیطان رستہ چھوڑتا ہے، ہوں سمجھ آندی ہے کہ رکی مطلب ہے تھوڑی بہت، کیونکہ جسمی لحاظ سے، حصی لحاظ سے تو ایک جن عفریت جتنا ہو سکتا ہے، اور انسان جن سے طاقتور نہیں ہے، ایک لحاظ سے ہے بھی، مگر وہ طاقت اس کو آتی ہے اس کے نظریہ، اس کی توحید، اس کے قرآن حدیث سے، ورنہ ان میں تو زیادہ اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے، کیونکہ مقابلہ بڑا سخت ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بڑے بڑے جنوں کے سردار بھاگتے ہوں جہاں سے حضرت عمر گزرتے ہوں؟ کیوں؟ سوچ، انہیں پتہ ہوتا تھا کہاں سے آ رہی ہے اور کس روش اور کس معیار اور کس امتزاج سے بات نکلی ہے۔ اس لیے شیطان بھاگتے تھے حضرت عمر سے، کیونکہ حضرت عمر گہرے آدمی تھے، وہ جانتے تھے کہ یہیں پہ اس بات کا یہیں گھونٹ دینا چاہیے اس سے پہلے کہ یہ فتنہ بن کے نمودار ہو۔ فساد، بصیرت، دور کی سوچ۔ مومن لمبی جنگ، لمبی میدانوں کا آدمی ہے۔ اس لیے میں نے حال ہی کے اندر ایک تحقیق کی اس چیز کے اوپر کہ وہ کیا روش تھی جس نے مٹھی بھر لوگوں کو مشرق اور مغرب کا امتیاز ہی ختم کر دیا ان کی سلطنت نے۔ کیا کام کیا تھا وہ؟ ہمارے پاس کیا نہیں ہے وہ آج؟ کیا وہ دین نہیں ہے ہمارے پاس؟ کیا وہ دعائیں آج نہیں ہیں؟ کیا آسمان بدل گیا، زمین بدل گئی، اصول بدل گئے کائنات کے؟ کیا ہے جو ماضی میں ہوا؟ اور زبانوں پہ جملے تو یہی ہیں، ہم رجال و نحن رجال، او بھی بندے سی تے اسی بھی بندے نے۔ ایک جگہ یہ جرت ہے اور دوسری جگہ یہ حال ہے کہ
रस्ते बनते थे उनके लिए, काम निकलता था मुसलमानों के। वो समंदरों पे चल गए भाईजान, जमीन ही क्या, वो समंदरों पे ले गए कामों को अपने। और यहाँ अपने कल्ब का, अपने कलेजे का एक किला फतह नहीं हो रहा मुझसे। मैं अपनी बात करता हूँ, आप तो बड़े लोग हैं।